مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور بیٹوں کی شادیاں الگ الگ انداز سے ہو گئی تھی، مگر جب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو جوانی کے بعد میں حضرت عبد المطلب کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ عبداللہ جوان ہو گیا ہے، مکے کے گلی گلی میں، مکے کے خاندانوں میں، پاس کی بستیوں میں ہم نے نظر دوڑائی ہے، مگر میرا بیٹا جتنا پارسا، جتنا اچھا، جتنا پاکیزہ نوجوان ہے، اس پاکیزہ نوجوان کے لیے کوئی ایسی پارسا بیٹی نظر نہیں آتی ہے۔ تلاش رہے ہیں کوئی اچھی لڑکی مل جائے کہ میرے بیٹے کے لائق ہو، کہ وہ بھی طیب ہو، وہ بھی طاہرہ ہو، وہ بھی ساجدہ ہو، وہ بھی پارسا ہو، وہ بھی حیا کی مجسمہ ہو۔ تلاش اور جستجو کر رہے ہیں، لیکن تلاش و جستجو میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ بالآخر صحن کعبہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں دعا کرتے ہیں، اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے، بھیج دے میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسا رشتہ، بھیج دے جس کے ملنے کے بعد میں تاریخ انسانیت میں ایسا حسین گل کھلے جس کی مہک سے زمین و آسمان کے اندر رانائی ہی رانائی پیدا ہو جائے۔ دعا کرتے حضرت عبد المطلب، اے کائنات کے نظام کو چلانے والے، ایسا پارسا اور ایسا پاکیزہ رشتہ میرے عبداللہ کے لیے بھیج دے جو اس کی دلہن بن کر کے آئے، اس کے چال بہتر ہو، وہ حیا کی مجسمہ ہو، وہ پارسائی سے بالکل معمور ہو۔ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد میں صحن کعبہ میں بیٹھے آپ پر نیند کا غلبہ آتا ہے کہ آپ صحن کے اندر ہی سو جاتے ہیں، تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ ایک بزرگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا، اے میرے بیٹے غم کیوں کرتا ہے؟ اے میرا بیٹا پریشان کیوں ہے؟ اگر تیرا بیٹا طیب ہے تو ایک بیٹی میری اور ہے، وہ بھی طیبہ ہے۔ اگر تیرا بیٹا حیا والا ہے تو میری وہ بیٹی حیا والی ہے۔ اگر تیرا بیٹا پارسا ہے تو میری ایک بیٹی پارسا ہے۔ اے تو غم کیوں کرتا ہے؟ تیرا بیٹا اگر چمکتی پیشانی والی ہے والا ہے تو وہ بیٹی بھی چمکتی پیشانی والی ہے۔ اگر تیرا خاندان اعلیٰ ہے تو اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منزل قریب آ گئی ہے، وقت قریب آ گیا ہے، ماحول قریب آ گیا ہے، اور سن یہاں سے نکل کر کے یثرب کی سرزمین پر چلا جا۔ یثرب کی سرزمین پر وہاں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے، وہ بڑی طیبہ ہے، وہ بڑی طاہرہ ہے، وہ بڑی حیا کی مجسمہ ہے، وہ مکمل پارسا ہی پارسا ہے۔ اپنے بیٹے کا رشتہ آمنہ سے کر دے، دونوں کے ملنے سے تاریخ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اور دونوں کا سنگم جب جمع ہوگا تو ایسی ذات پیدا ہوگی جس کی مثال صبح قیامت تک دی جائے گی۔ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں، اے خواب میں آنے والے بچہ تیرا نام کیا ہے؟ تم اس کو بیٹا کہہ کر کے آواز تو دے رہا ہے، مگر بتا تو دے کہ آخر تیرا نام کیا ہے؟ تو خواب میں آنے والے نے کہا، اے عبد المطلب دنیا مجھ کو ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے، میں اللہ کا خلیل ابراہیم پیغمبر ہوں کہ تیرے بیٹے کے لیے ایک بہتر رشتہ لے کر کے تیرے خواب میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت وہاب کے خواب لے گئے، کیونکہ حضرت وہاب بھی بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ ان کی بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی۔ دیکھتے تھے یثرب کی سرزمین پر کوئی ایسا رشتہ نظر نہیں آ رہا ہے جو اس پارسا پاک باز بیٹی کے لیے، نیک دامن نیک سیرت بیٹی کے لیے ایسا نیک سیرت نوجوان ملے۔ تلاش رہے ہیں، تلاش و جستجو جاری ہے۔ اسی تلاش کے حال میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے بھی خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا، اے میرے نور نظر وہاب غم کیوں کرتا ہے؟ فکر مت کر، تیرے گھر پہ میرا بیٹا ایک آنے والا ہے۔
اور وہ آئے گا تو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کے آئے گا. اس کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. وہ آئے تو بلا تردد اس رشتے کو مقبول اور منظور کر لینا، کیونکہ تیری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت عبد المطلب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آتے ہیں، جسے پہلے یثرب کہا جاتا ہے. اور ایک تاریخی بات اور نوٹ کرتے چلیے کہ یہ مدینہ طیبہ ایسی سرزمین ہے جو ننھیال تھا حضرت عبد المطلب کا، اور یہی ننھیال ہوا حضرت عبداللہ کا، اور یہی یثرب کی سرزمین ننھیال بنا ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کا. تینوں کا ننھیال وہی مدینہ منورہ ہے. حضرت عبد المطلب جب پہنچے تو حضرت وہاب کے مکان کا دروازہ بند تھا. آپ نے کنڈی کو کھٹکھٹائی، انہوں نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد میں کہا کیسے آئے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. کس نے بھیجا ہے؟ مجھ کو ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا ہے. اتنا سننا تھا، فوراً دروازہ کھول کر کے اندر بلایا، بٹھایا اور رشتے کو طے کر لیا. کہ رشتہ جب طے ہو گیا تو حضرت وہاب کہتے ہیں اے سردار مکہ، اے والی کعبہ، اے غریبوں کی فریاد کو سننے والے، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اے پیاسوں کو پانی پلانے والے، یہ تو بتا دے رشتہ طے ہو گیا ہے تو تیرے بیٹے کی باراتیوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ وضاحت کر کے چلا جا، تاکہ ہم یہاں ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا انتظام کر لیں. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں دیکھو رشتہ ہمارے پسند کا مل گیا ہے، آپ غم مت کیجئے، آپ فکر مت کیجئے، زیادہ باراتی نہیں ہوں گے. کہاں نہیں بتائیے باراتیوں کی تعداد کتنی ہوگی. آپ کہتے جا رہے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، باراتی زیادہ نہیں ہوں گے. کہاں آپ کے خاندان کے اندر آپ کے بیٹے 12 ہیں اور ان بیٹوں کے دوستوں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے. آپ کے خاندان کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ سردار مکہ ہیں، آپ کے رشتے ناتے بہت سارے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو باراتیوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. کم سے کم وضاحت کر دیجئے. جب وہ بار بار کہتے رہے تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے حضرت وہاب، میرے بیٹے عبداللہ کی شادی میں باراتیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی. میرے بیٹے کے باراتی 11 لوگ ہوں گے اور 12واں دولہا میرا بیٹا عبداللہ ہوگا. میں نے کہا اے پیارے عبد المطلب، 12ویں نمبر پر آپ نے حضرت عبداللہ کا نام کیوں پیش کیا؟ تو آواز آتی ہے چونکہ انہی کے سلب سے، انہی کی ذات سے 12ویں کا تاجدار آنے والا ہے، امت کا غمخوار آنے والا ہے، بے سہاروں کا سہارا آنے والا ہے. اور وہ آئے گا تو آپ بن کر کے نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو رسولوں کا امام بن کر کے آئے گا. مرحبا.